بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا مشرکوں کو قید کرنا اور ان سے جنگ کرنا۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جنگ بدر کے دن بہت سے گورے چٹے آدمی دیکھے جو چتکبرے گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان سوار تھے، ان پر نشانیاں لگی ہوئی تھیں، وہ بعد میں جنگ بھی کر رہے تھے اور کافروں کو قید بھی کر رہے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے قید نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایسے آدمی نے قید کیا ہے جس کے سر کا شروع حصہ گنجا تھا اور اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری سے فرمایا، اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے قید نہیں کیا، مجھے تو اس آدمی نے قید کیا ہے جو کنپٹی سے گنجا تھا، اس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب وہ مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ ان انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے انہیں قید کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میاں خاموش رہو، اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بنو سلمہ کے حضرت ابو الیسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ حضرت ابو الیسر ایک پست قد آدمی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ قداور اور بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الیسر، تم نے عباس کو کیسے قید کر لیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں قید کرنے میں ایک آدمی نے میری مدد کی ہے، میں نے نہ جنگ سے پہلے اسے دیکھا ہے اور نہ اب جنگ کے بعد وہ نظر آ رہا ہے، اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کریم فرشتے نے اس میں تمہاری مدد کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مشرک آگے تھا اور ایک انصاری مسلمان اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اتنے میں اس مسلمان نے اپنے اوپر کی جانب کوڑا مارنے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے حیزوم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، آگے بڑھ۔ اس مسلمان نے دیکھا تو مشرک پشت کے بل نیچے گرا ہوا تھا اور گھوڑے کی مار سے اس کی ناک زخمی تھی اور چہرہ پھٹا ہوا تھا اور یہ سارا حصہ نیلا ہو چکا تھا۔ اس انصاری نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے آواز آئی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس دن 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلے بنی غفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں اور میرے ایک چچا زاد بھائی ہم دونوں ایک پہاڑ پر چڑھے جہاں سے ہمیں میدان بدر اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں ان دنوں مشرک تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسے شکست ہوتی ہے تاکہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کریں۔ ہم ابھی پہاڑ پر تھے، کتنے میں ہمارے قریب سے ایک بادل گزرا جس میں سے ہمیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے حیزوم، آگے بڑھ۔ یہ سن کر میرے چچا زاد بھائی کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا اور میں بھی مرنے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دشمن سے مقابلہ ہوا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے روز جزا کے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دشمن کے آدمی گرتے چلے جا رہے ہیں اور فرشتے انہیں آگے سے پیچھے سے مار رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہم نے غزوہ بدر میں اللہ کی غیبی نصرت کی وجہ سے اپنا یہ حال دیکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی مشرک کے سر کی طرف اشارہ کر دیتا تو اس کا سر تلوار لگنے سے پہلے ہی جسم سے کٹ کر نیچے گر جاتا۔ حضرت ابو واقد لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ میں اس پر تلوار کا وار کروں، لیکن میری تلوار کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا، جس سے میں سمجھ گیا کہ میرے علاوہ
کسی اور نظر نہ آنے والی مخلوق یعنی فرشتے نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو برزہ حارثی رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن مشرکوں کے 3 سر اٹھائے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ کامیاب رہا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے 2 کو تو میں نے قتل کیا اور تیسری کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے ایک خوبصورت خوبرو اور گورا چٹا آدمی دیکھا جس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں فرشتہ تھا۔ حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا تھا اور کافروں کی ایک فوج نے ان پر حملہ کیا تھا، اس لیے میں نیچے اترنے لگا تاکہ ان کی مدد کروں، لیکن راستے میں آپ مجھے نظر آ گئے تو میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو، فرشتے ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں وہاں سے حضرت عبد الرحمن کی طرف چل پڑا، میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ مشرکوں کا لشکر جا چکا ہے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف 7 مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا، کیا آپ نے اکیلے ان سب کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ارتاد بن عبد شرحجیل اور یہ کافر، ان دونوں کو تو میں نے قتل کیا ہے اور باقی ان 5 کو اس شخص نے قتل کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ پیچھے سے اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے یہ وہ آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کافروں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو ایک دم ان کے جسم پر ناخن جیسے نشان پڑ گئے جو بعد میں زخم بن گئے اور سڑ گئے، جس سے ان میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس وجہ سے کوئی بھی ان کے قریب نہ جا سکا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ جو ہنستے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تو یہ ہنسنے والے اور مذاق اڑانے والے کافر ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، ابو زمعہ جو کہ قبیلے بنو اسد بن عبد العزیٰ میں سے تھا، حارث بن عبطل سہمی اور عاصی بن وائل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کافروں کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ مجھے یہ لوگ دکھا دیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ولید بن مغیرہ دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کے بازو کی بڑی رگ کی طرف بس ایک اشارہ ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی سزا کا انتظام کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حارث بن عبطل سہمی دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی بن وائل دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کا یہ ہوا کہ وہ قبیلے خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنا تیر چھیل رہا تھا، وہ تیر ولید کے بازو کی بڑی رگ کو لگ گیا جس سے وہ رگ کٹ گئی اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں وہ ایسے ہی اندھا ہو گیا، بعض کہتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے اترا، وہ کہنے لگا اے میرے بیٹو کیا تم مجھ سے ہٹاتے نہیں، میں تو ہلاک ہو گیا، میری آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ ان بیٹوں نے کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی کانٹے چبھتے رہے، پھر اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں اور اسود بن عبد یغوث کے سر میں پھوڑے نکل آئے جس سے وہ مر گیا، اور حارث بن عبطل کے پیٹ میں صفرا یعنی زرد پانی کا زور ہو گیا، آخر پاخانہ منہ کے راستے سے آنے لگا جس سے وہ مر گیا، اور عاصی بن وائل چلا جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں شبرقہ نامی کانٹے دار جھاڑی کا کانٹا لگ گیا جس سے اس کا پاؤں سوج گیا اور وہ مر گیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی۔ اے بہت محبت کرنے والے، اے بڑے عرش والے، اے ہر اس کام کو کرنے والے جس کا تو ارادہ کر لے، میں تیری اس عزت کے واسطے سے جس کو کوئی مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تیری اس بادشاہت کے واسطے سے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور تیرے اس نور کے واسطے سے جس نے تیرے عرش کے تمام کونوں کو بھرا ہوا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچا لے۔ اے فریاد رس، میری فریاد کو پہنچ۔ تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمے کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرائے پر خچر لیا۔ کرائے پر دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ مجھے ایک ویرانی کی طرف لے کر چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یہاں اتر جاؤ۔ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے ہیں۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے لگا تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ واپس آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا یا ارحم الراحمین۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اس نیزے کے سر سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف نکل آیا اور وہ مر کر زمین پر گر گیا۔ پھر مجھ سے کہا جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تھا تو اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تھا تو میں آسمان دنیا پر تھا۔ جب تم نے تیسری مرتبہ پکارا تھا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔